بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے اس پر اپنا خاص فضل فرما کر ولایت سے سرفراز فرماتا ہے اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر یہی محبت مخلوق خدا کو کھینچ کر ولایت کے ان درخشاں ستاروں کے در پر لے آتی ہے، جہاں خلق خدا کو اپنی حاجت روائی، مشکل کشائی، راہنمائی اور قرب الہی پانے کے مختلف راستے نظر آتے ہیں۔ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کی عطا سے مخلوق خدا کو فیض اور برکات پہنچاتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں۔ خلق خدا کبھی اس فیض و برکت کو واعظ و نصیحت سے پاتی ہے، کبھی اولیاء اللہ کے حسن اخلاق اور عمل سے اپنے باطن کو روشن کرتی ہے، تو کبھی یہی مخلوق اس فیض کو کرامات کی صورت میں دیکھتی ہے اور اپنے ایمان کی کلی کے کھلنے اور عقیدت کی گرہ کے مضبوط ہونے کا سامان کرتی ہے۔ غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی ذات گرامی سے بھی بے شمار افراد نے فیض پایا ہے اور پا رہے ہیں اور تا قیامت پاتے رہیں گے، بلکہ انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت بھی فیوز برکات سے حصہ پائیں گے۔ آپ کی ذات سے بے شمار کرامتوں کا صدور ہوا ہے، ان میں سے 3 کرامتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نمبر 1، شیخ عبداللہ محمد حسینی قدس سرہ النورانی بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں اور شیخ علی بن متی علیہ رحمۃ اللہ القوی حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ایک جوان دروازے پر پڑا ہے۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، میرے لیے غوث اعظم سے سفارش کر دینا۔ جب ہم اندر پہنچے تو حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم سے شیخ علی بن متی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اس شخص کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، ہم نے اسے تمہیں دے دیا ہے۔ شیخ علی بن حیتی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اس جوان سے آ کر یہ بیان کیا کہ میری سفارش تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ وہ شخص فوراً ہوا میں اڑ کر غائب ہو گیا۔ پھر ہم نے حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم سے اس معاملے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، وہ مرد صاحب حال تھا، ادھر سے گزرا اور دل میں یہ خیال آیا کہ میری مثل یہاں کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اس کا حال سلب کر لیا، یعنی چھین لیا۔ اگر شیخ علی بن حیتی نہ آتے تو وہ یوں ہی پڑا رہتا۔ اور دوسری کرامت یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم جامع مسجد منصوری تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو چادر مبارک اتاری اور ایک بچھو کو نکالا اور فرمایا، موتی باذن اللہ تعالی، یعنی اللہ کے حکم سے مر جا۔ اسی وقت وہ مر گیا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے احمد، جامع مسجد منصوری سے یہاں تک اس نے مجھے 60 مرتبہ ڈنک مارا ہے۔ اور تیسری کرامت یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو عمر عثمان اور حضرت سیدنا ابو محمد عبد الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں کہ ہم حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے دربار میں حاضر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو کر کے کھڑاویں لکڑی کی بنی ہوئی چپلیں پہنی اور 2 رکعتیں پڑھی۔ پھر بعد سلام ایک زوردار نعرہ لگایا اور ایک کھڑاؤں ہوا میں پھینکی، پھر دوسرا نعرہ مارا اور دوسری کھڑاؤں پھینکی۔ دونوں چپلیں آنن فانن ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئیں۔ پھر تشریف فرما ہوئے، ہیبت کے سبب کسی کو پوچھنے کی جرت نہ ہوئی۔ کچھ دن کے بعد عجم سے ایک قافلہ حاضر بارگاہ ہوا اور کہا، ان معانا للشیخ نظرا، یعنی ہمارے پاس شیخ عبد القادر کی ایک نظر ہے۔ ہم نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس نظر کے لینے میں اذن طلب کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لے لو۔ تاجروں نے 1 من ریشم، کچھ کپڑے کے تھان، سونا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ چپلیں جو اس روز ہوا میں پھینکی تھی پیش کیں۔ ہم نے حیرت سے پوچھا، یہ چپلیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ کہا، ہم سفر میں تھے کہ کچھ راہزن یعنی ڈاکو جن کے 2 سردار تھے ہم پر آ پڑے، ہمارے مال لوٹے اور کچھ آدمی قتل کیے اور ایک نالے میں تقسیم کو اترے۔ ہم نے آپس میں کہا، بہتر ہو کہ اس وقت ہم اپنے شیخ حضور غوث اعظم کو یاد کریں اور نجات پانے پر ان کے لیے کچھ مال نظر مانیں۔ ہم نے حضور غوث پاک کو یاد کیا ہی تھا کہ 2 عظیم نعرے سنے جن سے جنگل گونج اٹھا اور ہم نے راہزنوں کو دیکھا کہ ان پر خوف چھا گیا۔ ہم سمجھے ان پر کوئی اور ڈاکو آ پڑے۔ وہ آ کر ہم سے بولے، آؤ اپنا مال لے لو اور دیکھو ہم پر کیا مصیبت پڑی ہے۔ وہ ہمیں اپنے دونوں سرداروں کے پاس لے گئے۔
ہم نے دیکھا کہ وہ مرے پڑے ہیں اور ہر ایک کے پاس ایک چپل پانی سے بھیگی رکھی ہے۔ پھر ڈاکوؤں نے ہمارا سارا مال لٹا دیا۔ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔